اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 میں آج ہم اشارہ ڈی پڑھیں گے، اور آپ سب کو مبارکباد کہ آج آپ کا یہ آخری لیسن ہے۔ الحمدللہ یہ سب آپ کے لگن، شوق اور محنت کا نتیجہ ہے کہ آپ کا یہ کورس الحمدللہ آپ نے کمپلیٹ کر لیا۔ تو بھی قرآن پاک میں ہم نے پڑھنا ہے QC2 میں ہم سورۃ بقرہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ کو دوبارہ سے پڑھنے کے بعد سے، اور 5 صفحات ہم نے پڑھنے تھے، اور ہر صفحے کو ہم نے 4 اشاروں میں تقسیم کر لیا تھا، ٹھیک ہے؟ 20 لیسن بن گئے تھے، اور آج آپ کا 20واں لیسن ہے۔ تو ہم ان کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ جو ہے اس کو ہم میپ کر لیتے ہیں، اچھا سارے اشارے، تو اس طرح سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس صفحے پہ کون سا مضمون ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم الحمدللہ 5ویں صفحے کے آخری اشارے پہ آ گئے ہیں، جس میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، جن پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اس سے پہلے ہم نے متقین، کافرین، منافقین کی ساری اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات بتائیں، پھر اس کے بعد دعوت القرآن بتایا، قرآن کا چیلنج بتایا، اور اب حضرت آدم علیہ السلام، اور ساتھ ہی ساتھ ہم گرامر بھی پڑھیں۔ جی نصرت یاسمین، کیا کہنا؟ کوئی سوال ہے کلاس کے بھی لیسن کے بعد؟ تو اس طرح سے ہم نے سارے جو ہے 5 صفحات میپ کر لیے تھے، اور کل ہم نے پہلے 4 صفحات کے اشارے جو تھے سب دہرا لیے تھے۔ آج ہم لاسٹ کے بس صرف دہرائیں گے آخری۔ تو 5واں صفحہ جو ہے وہ ہمارا یہ سب سے چھوٹی انگلی پہ آ جاتا ہے۔ اس کے 4 اشارے ہیں: خلیفہ پر سوال، ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ کل ہم نے سجدہ اور ابلیس پڑھا تھا، آج ہمارا آخری اشارہ ہے پھسلانا اور توبہ، ٹھیک؟ تو آج ہم یہ پڑھیں۔ جی ہینڈ ریز کیجئے آخری صفحے کے اشارے۔ جی حلیمہ بیٹا بتائیے، جی انمیوٹ کرو بیٹا۔ خلیفہ پر وعلیکم سوال، السلام۔ ناموں کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ خلیفہ، اور اشارے، نام، سجدہ، پھیلانا، پھسلانا۔ پھسلانا، شاباش۔ ناموں کی جگہ ہمیں مشکل ہے تو ہم اسما بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسما بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو خلیفہ، اسما، سجدہ اور پھسلانا، ویری گڈ۔ تو آج ہمارا آخری اشارہ ہے، اور آج آپ کا قرآن کا آخری سبق بھی ہے۔ آپ سے بیٹا باقیوں نے ہاتھ جو کھڑے کیے اب آگے سے پوچھتے، تو یہ سسٹر نے ہمیں حلیمہ نے بتا دیے تھے، تو یہ آج ہم نے لاسٹ پڑھا۔ تو الحمدللہ ہم نے اشارات دیکھے۔ اب ہم آج کے اس کا اشارے کا تعارف لیتے ہیں۔ دیکھیں پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ جہاں مرضی جنت میں جاؤ، جتنا مرضی چاہو جہاں سے کھاؤ، لیکن اس سے ایک درخت کے قریب نہیں جانا، منع کر دیا تھا۔ لیکن جو شیطان ہے اس نے ورغلایا، پتہ نہیں کتنا ٹائم اس نے لگایا وہ اس میں، تو شیطان نے پھسلا دیا، ان کو بہکا دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور پھر انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی۔ تو پھسلانا اور توبہ، اس کے 4 اسباب ہیں، ابھی دیکھیں گے، بعد میں بھی ہم دوبارہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ شیطان جو ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی، اور ہم کیسے مانگتے ہیں؟ ہمیشہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں، اس کی چالوں سے بھی خبردار رہنا۔ زندگی بہت مختصر ہے، تو شیطان کی پیروی کر کے اسے ہمیں برباد نہیں کرنا، اور جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم ہے، وہ بار بار ہمارے توبہ قبول کرتا ہے، بشرطے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کتنا آسان ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہر لائن میں 3 یا اس سے کم الفاظ ہوں گے۔ یہاں پہلی لائن میں 1، دوسری میں 2، تیسری میں 5 ہے، چوتھی میں 2 ہے، لیکن اگر ہم ڈیوائڈ کریں تو پھر بھی ایوریج جو ہے وہ 3 سے زیادہ نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی
یاد کر لیں گے فکروں کی مدد سے. الحمدللہ. اب آپ میں سے کوئی اگر تلاوت کرنا چاہتا ہے تو آپ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. کل کس نے کی تھی؟ بڑی اچھی تلاوت کی تھی بچی نے. آپ میں سے کوئی کرنا چاہیے یا میں کروں؟ ہینڈ ریز کریں اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے. جی میم میں کرتی ہوں. جی جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ حلیمہ رحمان. اچھا حلیمہ. چلو شاباش. کھڑے کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. صدق اللہ العظیم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی تلاوت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کتنی خود سے سمجھ آتی ہے. فَأَزَلَّهُمَا کسی کے سمجھ میں آتا ہے اس کے کتنے ٹکڑے ہم کر سکتے ہیں؟ 3. فا علیحدہ ہوگا. ازلہ یہ فعل ہے ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے. ہما ہم نکل پڑا تھا نا 2 کے لیے. ٹھیک ہے. فا پھر ازلہ پھسلا دیا. ہما ان دونوں. اب تو تسنیہ کا صیغہ آپ نے کل سیکھ لیا. الشیطان شیطان. انہا کے 2 ٹکڑے کریں گے. ان کیا ہے؟ حرف جر ہے. اور ہا جنت کے چونکہ مؤنث ہوتی ہے اس لیے ہا استعمال کیا اس سے یعنی جنت سے. فا اخرجہما اس کا بھی اسی طرح سے 3 ٹکڑے ہوں گے. فا ازلہما کی طرح. فا اخرجا یہ بھی فعل ہے ہم آگے پڑھیں گے. ہما اسی طرح سے آ جائے تو فا ازلہما اور فا اخرجہما کے ایک طرح سے یہ 3 ٹکڑے ہو جاتے. ٹھیک ہے. فا اخرجا اور ہما. ٹھیک ہو گیا. مما کے کتنے ٹکڑے کریں گے اور یہ کون کون سے ہوں گے؟ جی انمیوٹ کر کے بتائیں. من اور ما. فاخرجہما کے پس نکال دیا ان دونوں کے اس سے جو کانا اب الف کے ساتھ ہے وہ دونوں تھے. صرف نون کے ساتھ ہوتا کانا اس ساتھ الف بھی آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی بات کر رہے. وہ دونوں تھے فی ہی اس میں. فی حرف جر اور ہی. ہو یا ہی کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے. وہ دونوں تھے اس میں. وا کا مطلب سب کو پتا ہے ہمیں. اور قلنا کا مطلب ہے ہم نے کہا. اس کے کوئی ٹکڑے نہیں کریں گے. جو ٹیبل کے سیکھے ہوتے ہیں ان کے ہم ٹکڑے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا قلنا یہ 4 انگلیوں سے اپنی طرف اشارہ کریں گے. ماضی کا اور ہم نے کہا. قلنا اہبطوا ہے ویسے ہم پڑھیں گے اہبطوا تم سب اتر جاؤ. یہ بھی ہم اس کی 6 چاپیاں کریں گے آگے سے مطلب دیکھتے. تم سب اتر جاؤ. تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے یہ کس کا صیغہ؟ امر کا صیغہ. ایسے ہم اشارہ کریں. ٹھیک ہے. بعد حکم کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ بعد حکم کے 2. دیکھیں بعد اور کم ضمیر ہے نا اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. بعد کم تم میں سے بعد. کم ہم نے ضمیر پڑھی یہ ہم اشارہ کرتے تھے یعنی تم زیادہ 4 کے لیے. تم میں سے باس. لی بادن اس کے بھی 2 ٹکڑے کے. لی اور بادن باس کے. ادوون دشمن. اردو میں بھی ہم ادو کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا ہم نے. اور بعض بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یہاں دیکھا جائے تو یہ تو ہمارے لیے نیا تھا. ان کا بھی ہمیں پتا ہے. بعض ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہاں بھی بعض کا مطلب ہے. لی ہمیں پتا ہے حرف جار ہے. لی بادن بعد کے ادوون دشمن ہے. ٹھیک ہے. وا اور لکم. لکم کے پھر 2 ٹکڑے کریں گے. لا اور تمہارے لیے. فی الارضی یہ سب کو پتا ہے. فی حرف جر الارضی زمین میں. یہ نیا لفظ ہے. مستقرن اس کا مطلب ٹھکانہ. مستقر ٹھکانہ. ابھی ہم اور ڈیٹیل کریں گے. وا اور متاعن. متاعن کا مطلب سامان یا سامان زندگی جو ہم استعمال کے ہمارا زندگی میں ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں سامان استعمال کرتے ہیں اس سے متاع. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں متاع حیات ہے نا. اردو میں بھی تو بہت سارے لفظوں میں ہمیں مدد ہو جاتی ہے. وہ متاعن اور سامان ہے یعنی زمان زندگی ہے. الہ ہین کا مطلب ایک وقت. الہین ایک وقت تک. الہ بھی ہمیں پتہ ہے حرف جر
ہماری ساری پیچھے چیزوں کی بھی ساتھ ساتھ ریویژن ہوتی جاتی ہے. متاؤن آپ کو سمجھ آ رہی ہے, یہ اسم ہے, مستقرون بھی اسم ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے اسم ہے؟ کیونکہ دو ان تنوین ہیں ان کے اوپر. دو پیج سے. الشیطان بھی ہمیں پتہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال آ گیا. اللہ اسی طرح سے ارض بھی جو ہے اسم ہے کہ اس کے بھی شروع میں ال ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں اسم کی نشانی تو کوئی نہیں ہے, لیکن ارض جو ہے اور دنیا یہ جو ہے یہ بھی اس مؤنث کے طور سے استعمال, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم نے اندازہ کیا کہ کافی ساری چیزوں کا ہمیں معنی آتا ہے, جن کا نہیں آتا تو ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ اسم ہے یا یہ فعل ہے یا حرف جر ہے, تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ. اب ہم لفظ پر لفظ دیکھ لیتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا, فا پس ازلّا جو فعل ہے پھسلا دیا, ہما ان دونوں کو, الشیطان شیطان نے, پس پھسلا دیا یا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے, انہا اس سے, ان اور ہا, ان بھی آپ کو پتا ہے جا رہا ہے. فا پس اخرجا نکال دیا, ہما ان دونوں کو, مما اس سے جو, کانا وہ دونوں تھے, فی ہی اسم, یعنی شیطان نے ان کو ورگلا کے پھسلا کے ان سے غلطی کروا دی. ان کو کہا نہیں نہیں وہاں جاؤ گے تو کبھی جنت سے نکلو گے نہیں, اور پتہ نہیں اسے کتنے سال یا کتنا ٹائم لگایا ہوگا ان کو, یہ روز کہہ کے شیطان کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اس نے جو ہے ان کو جنت سے نکلوایا. ہم کہتے ہیں سب کے لیے, ہوا ہم اور دو کے ساتھ ہما. ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ الف آتا ہے میں, تو یہ دو کے لیے سیغہ بن رہا ہے. اردو میں دو کے لیے زیادہ سے کوئی سیغہ نہیں ہوتا, واحد ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں. عربی میں واحد, تثنیہ اور جمع کم کم استعمال ہوا ہے, لیکن ان آیات میں تثنیہ کا سیغہ, چونکہ ان دونوں کی بات ہو رہی تھی, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ہماری جو ہے ان کا, تو اس وجہ سے اس میں تثنیہ کا دونوں کی بات ہوئی, ٹھیک ہے. وہ دونوں یا ان دونوں کو, ہما انہا اس سے. اب ہا کیوں لگا, ہا کیوں لگا کیونکہ جنت کی بات, جنت کی طرف ہونے سے اس لیے ہاں لگا. بالکل جنت و شاباش, ویری گڈ. فاخراجہ, یہ اخراجہ بھی ایک فعل ہے, یہ چونکہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ کے افعال ہوتے ہیں, اس میں دیکھیں نا 4 آ گئے ہیں, حمزہ, خا, را اور جیم, 3 کی بجائے, تو یہ ہم آئندہ پڑھیں. لیکن آپ یاد رکھیں, ویسے اخراج سے ہمیں سمجھ آتی ہے پانی خارج ہوتا ہے, نکل رہا ہے نا, اس سے ہم یاد رکھ لیں گے کہ پس نکال دیا ہما ان دونوں کو, مما اس میں سے جو, کانا الف آ گیا تو 2 کے لیے آ گیا. الحمدللہ. کانا اگر جیسے ہم نے پڑھا تھا وہ تھا جو پہلا ماضی کا صیغہ تھا, لیکن جب الف کے ساتھ آ گیا کانا, تھوڑا سا ہم لمبا پڑھ کے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ دونوں تھے, ٹھیک ہے. کانا وہ تھا, کانا وہ دونوں تھے. تھوڑا سا ہم الف مدہ لمبا پڑھتے ہوتے ہیں نا, آپ کو اس کے دونوں کا پتہ. وَقُلْنَا, اور ہم نے کہا, اِحْبِطُوا, اب یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے. بات آگے ابھی ہم پڑھیں گے, تو اس کے ہم بھی 6 چابیاں کریں گے. بعد حکم ہم نے کہا 2 ٹکڑے کریں گے. لباد ان بات کے دشمن, عدو اردو میں بھی ہم کرتے ہیں. اور لکم تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقرن, مستقرن کا مطلب ہے ٹھکانہ. یہ ہمارے ساتھ, اس کو اب ریپیٹ ہم کریں گے, مستقرن ٹھکانہ. میرے ساتھ ساتھ بولیے, بے شک مائک میوٹ کر کے بولیے. مستقرن ٹھکانہ, سب بولے, ٹھیک ہے. مستقرن ٹھکانہ, مستقرن ٹھکانہ. متاؤن سامان زندگی, متاؤن سامان زندگی یا سامان, ٹھیک ہے. الہی ایک وقت تک, یہ بھی بولے الہی ایک وقت تک. تو اس طرح سے ہم
ان کو جو نئے الفاظ آئیں گے ہم ان کو ساتھ کے ساتھ انشاءاللہ پکا کریں. اب ہم اس کی تھوڑی سی شرح دیکھتے ہیں. اب جو شیطان ہے وہ لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے معاملے میں بہت ہی چلاک ہے. شیطان سے زیادہ کوئی چلاک نہیں ہو سکتا. دیکھیں اس بات کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا انہوں نے سارا کچھ سیکھ لیا, اتنا علم انہوں نے ماشاءاللہ سیکھا, تو کتنے سمجھدار تھے. ان سے زیادہ سمجھدار تو ہم بھی نہیں ہو سکتے. تو شیطان کا کام کے پیچھے لگا رہا ہوگا کیونکہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں کروں گا بہکاؤں گا, تو اس نے کیا. تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان سے زیادہ کوئی چلاک نہیں ہو سکتا لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے شیطان سے, اور ہم کرتے ہیں. ہم ہمیشہ جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہیں ہم تعوذ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمیں اس کی چالوں سے بھی خبردار رہنا ہے. وہ کیا کرتے ہیں آہستہ آہستہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہو, یقیناً بہت وقت لگا ہو, ایک دم سے تو نہیں, پر وہ پیچھے پڑ جاتا ہے. جیسے ہمارے لوگوں کو بھی پیچھے پڑ جاتا ہے, وسوسہ ڈالتا ہے, پھر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں, پھر پیچھے پڑا تھا صورت بس میں, پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. جب اللہ کو بھول جاتا ہے پھر ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, پھر بار بار کرتا ہے, پھر کسی دفعہ کسی کو تھوڑا سا اس کے دل میں ڈال دیتا ہے, پھر وہ بار بار کہتے ہیں چلو میں کچھ کر کے دیکھوں. پہلے وہ نیت کرتا ہے, پھر وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے, پھر جب بار بار کرے گا تو اس کی عادت بن جاتی ہے, پھر وہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے. لیکن اگر ہم اب ذکر الہی کرتے رہتے پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پناہ بھی مانگے, اور ہمارے دل میں اگر اللہ کا ذکر رہے گا تو شیطان اپنی چالوں میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تعوذ میں بھی پڑھا تھا کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا, سب سے بدترین, بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن. یہ ہمیشہ یاد رکھیں اور اس سے اللہ کی پناہ بھی مانگے اور اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھیں. اس کے لیے ہم نے خود کی ہم کے جی ہم بڑے ذہین ہیں, ہمیں نہیں شیطان برگلا سکتا, ہمیں نہیں پھسلا سکتا, یا ہم بڑے عبادت گزارے, نہیں, ہم اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے, سب سے افیکٹو کیا چیز ہے, اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی طرف, کیونکہ صرف اللہ ہی ہے جو ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ ہے. یہ بار بار ہم یہی بات کرتے. دیکھیں جو ہماری جو زندگی ہے دنیا کی یہ عارضی زندگی ہے, ایک ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں پتا آج ایک لمحہ, ایک گھنٹہ, ایک دن, ایک سال, 10 سال, کتنی زندگی ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ سب دیکھیں اتنے شوق لگن سے بیٹھے ہیں, ہم آپس میں قرآن پاک کو انڈرسٹینڈ کرنے کی, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ کتنا بہترین استعمال ہے. اس وقت دنیا میں کتنی کلاسیں, لاکھوں کلاسیں ہو رہی, لیکن یہ جو کلاس ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کسی کا, کیونکہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ رہے. تو اسی طرح ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. جی اب آپ میں سے اس کو پڑھے گا کوئی تجویز, ہاتھ کھڑا کیجیے. جی رخسانہ شہین, اس کے بعد نصرت یاسمین. جی رخسانہ انمیوٹ کیجیے بیٹا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. ترجمہ بھی پڑھ لیں. پھر پھسلایا ان دونوں کو شیطان نے اس سے, پھر نکال دیا ان دونوں کو اس سے جو وہ دونوں تھے اس میں, اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ, تم میں سے بعض کے دشمن ہیں, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو توبہ قبول کی. ابھی یہاں تک ہم نے پڑھا, اگلی آیت ابھی ہم پڑھیں گے. شاباش, بہت شکریہ, جزاک اللہ. تو الحمدللہ ہم نے پہلی آیت دیکھ لی, اب اگلی آیت ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے.
جی اب یہاں سے کر لو تلاوت. اگلا آپ, اور دوسرے کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا بیٹا, آپ کر لو. اگلا کس کا ہاتھ تھا کھڑا؟ جی 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 نصرت یاسمین آپ پڑھیں گے. أعوذ جی بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ترجمہ. پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات تو توبہ قبول کی اس اللہ نے اس کی. بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اسی طرح سے دیکھیں اب فا اور تلقا, یہ بھی فعل ہے کا مطلب سیکھ لیے. فا کا مطلب پھر, ابھی ہم نے پڑھا پھر یا تو, ٹھیک ہے. آدم حضرت آدم علیہ السلام من سے ربی ہی 2 ٹکڑے کریں گے اپنے رب سے, یعنی اس کے رب سے اپنے رب سے. ربی اور ہی کلمات کچھ کلمات, یہ جمع ہے, ہم اس کا واحد دیکھیں گے. فا تو تابا, آپ نے ہم نے پڑھا ہے نا اس کا لے کر آپ فعل پڑھ چکے. تو توبہ قبول کی الیہ اس نے اس کی, یعنی اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. انہو اس کے کتنے ٹکڑے کریں گے, اس کے بھی 2 ٹکڑے کریں گے. ان بے شک وہ التواب الرحیم, اب سٹریس دینے کے لیے بے شک وہ, یعنی ہوا پھر اگر آ جاتا ہے تو بے شک وہی ہے, مزید تاکید یا زور دینے کے لیے انہو کے ساتھ ہوا بھی لگا دیا. ٹھیک ہے, بہت ایسا اسلوب ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ بے شک وہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہے التواب الرحیم. التواب الرحیم کا مطلب بار بار توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. فتح لگتا, یہ نیا ہمارے لیے فعل ہے, یہ ہم اگلے کورس میں پڑھیں گے. فتابہ, فا کا مطلب تو, یا پھر تابہ کا مطلب ہے پلٹنا, پلٹا. اب 2 طرح سے ہو سکتا ہے, دیکھیں جیسے تواب ہے, اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے, بندہ بھی تواب ہوتا ہے. تابہ کا مطلب ہے ماضی کا صیغہ پلٹا. تابہ علیہ آئین والا جو ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس نے توبہ قبول کی, اور اگر تابہ الہ ہوگا تو ہم نے توبہ کی, توبہ کی بخشش یعنی طلب کی. ٹھیک ہے, ہم نے پڑھا تھا کہ حرف جر بدل جانے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صلی کا مطلب تھا نماز پڑھ, صلی اللہ کا مطلب تھا رحمت بھیج, ہے نا. اللہ کی جب پرپوزیشن حرف جر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب آ جاتا ہے رحمت بھیج, جو ہم درود شریف میں پڑھتے ہیں, ہے نا. اسی طرح سے تابہ اللہ کا مطلب ہے توبہ قبول کی, اور تابہ الہ کا مطلب ہے کہ توبہ طلب کی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی آپ نے یاد رکھیں کہ حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کو ایک بار میرے ساتھ سب ریپیٹ کریں. تابہ اللہ توبہ قبول کی, تابہ الہ توبہ مانگی. ٹھیک ہے, توبہ کی جیسے ہم کرتے ہیں تو ہم توبہ الہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, یہ توبہ الہ ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ اگر قبول کرتے وہ توبہ اللہ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے یاد. تواب, تواب مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کمپیریٹیو اردو میں کہتے ہیں گڈ بیٹر بیسٹ, تو بڑا یہ توبہ اس طرح کے آ جاتا ہے, بات کرنے والا اور بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا. الرحیم بھی ہم نے کہا تھا اس میں تسلسل پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہم نے شروع میں پڑھا تھا. مسلسل تو رحم کرنے والا, مسلسل رحم کرنے والا اور بار بار توبہ قبول کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھے پھر سیکھ لیے, یعنی سیکھے کہاں سے, اللہ تعالیٰ نے سکھائے نہیں. تلقا اس نے سکھا دیا, اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. توبہ کرنے کا طریقہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ بھی شیطان نے پھسلا دیا تو توبہ کرنے کا بھی کلمات سکھائے جن کے ذریعے انہوں نے توبہ کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کیا سکھایا تھا, اسما سکھائے تھے, نام سکھائے تھے بہت ساری چیزوں کے. یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے.
कलिमात सिखाए, गोया कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजें सिखाई। तो देखें अल्लाह ताला तो हमें सिखाने के लिए तैयार है और बताता है कि हम सीखें, तो क्या हम भी सीखने के लिए तैयार हैं? तो हमें भी दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम भी सीखें और इसी तरह से हम भी अल्लाह ताला से, हम तो देखें गलतियां करते रहते हैं, तो हमें जैसे ही कोई गलती हो तो तौबा कर लेनी चाहिए। वैसे भी तो इस्तगफार की तस्बीह हमें सुबह शाम पढ़ ही लेनी चाहिए। हुजूर 100 से ज्यादा करते थे इस्तगफार, तो हम तो वैसे ही गलतियों करते ही रहते हैं। तो और अल्लाह ताला इतना रहीम करीम है कि बार बार हमारी जो है ना तौबा को कबूल कर। तो कलम पहले इस अस्मा भी सिखाया और बाद में कलिमात सिखाए, उन कलिमात से सारी वो चीजें सिखाई। तो हमें भी इस तरह सीखना चाहिए और उनको इसी तरह करना चाहिए जैसे जरूरत होती है। तो यहाँ अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं कि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, तो हमें भी क्या करना चाहिए, फौरन अल्लाह ताला से माफी तलब करना चाहिए कि ताकि वो भी हमारी तौबा कबूल करे। शैतान में बेकाता नहीं नहीं अभी क्या है, मजे कर लो, कर लेना तौबा, अभी बड़ी उम्र पड़ी है, लेकिन नहीं, अगर हमसे गलती से कोई हो जाता है तो हमें फौरन फौरन तौबा कर लेनी चाहिए और साथ में ये भी दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह अब हमें तौफीक दे कि हम ये गलती ना करें। और फिर हमने एफर्ट भी करनी होती है ना, शर्मिंदगी भी होनी चाहिए, मुंह से भी हमें तौबा जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, तो सैयदुल इस्तगफार सुबह शाम के अस्कार में होता है अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, ये बहुत अच्छा है, सुबह शाम पढ़ा कीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों के पास सुबह शाम के अस्कार होंगे, उसमें नहीं है तो आपके साथ फिर शेयर कर, वैसे सभी बुक्स में और उसमें होता है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई ये सैयदुल इस्तगफार जो है पूरे यकीन के साथ दिन में पढ़े और रात होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है, और अगर कोई पूरे यकीन के साथ रात में पढ़े और सुबह होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है। बुखारी की रवायत है। तो इसका मतलब है ये अपना रूटीन बना लें कि सुबह शाम इसको जरूर पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि कितनी हमारी जिंदगी और कब वक्त आ जाए, और वैसे भी चूंकि साथ के साथ हमें तौबा करनी चाहिए, और तौबा हमारी सच्ची तौबा होनी चाहिए दिल से। और वो उसका क्या तरीका है कि हम अपने गुनाह का इकरार करें, हमसे कोई गुनाह हो जाए तो बंदा अपने गुनाह का इकरार करे, फिर इस गुनाह की माफी तलब करे और दोबारा इसको ना करने का भी वादा करे और इस गुनाह से फिर बचता रहे। जैसे अभी मैं आपको बताया कि फिर हमने ये कोशिश भी करनी है, अल्लाह से भी दुआ मांगनी कि या अल्लाह हमें हमारी मदद कर, हमें शैतान के शर से महफूज रख, हमें दोबारा ये गुनाह करने से बचा, और खुद भी कोशिश करे कि अच्छा कैसे करेंगे। हम अपना एहतसाब करते हैं कि अच्छा किस वजह से मैं गलत काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अच्छा मेरी कंपनी में दोस्त जो जिनके साथ में रहती हूँ वो ठीक नहीं है, ये जो नेट वगैरह में चीजें मैं देखती हूँ वो ठीक नहीं है, ये मैगजीन जो मैं पढ़ती हूँ ये सही नहीं है, तो मुझे अच्छे लोगों की सोबत में रहना चाहिए। हमने पढ़ा था ना सूरत फातिहा में जो हमने 12 आदात सीखी थी, तो उसमें भी हमने कहा था अच्छे लोगों की कंपनी में तो हम अच्छी चीजें सीखेंगे, और गुनाह से बचने की भी हमने कोशिश करनी है हर तरीके से इंशाल्लाह। सब कहें इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। इंशाअल्लाह। और फिर एक और बात, जैसे अभी हमने सुना अत-तव्वाब, अर-रहीम, अर-रहमान, हम जब भी कभी अल्लाह ताला की सिफात का तज़किरा सुने तो फौरन इस सिफ़त के लिहाज से दुआ कर लें। जैसे यहाँ अत-तव्वाब है तो फौरी तो हम तौबा करें कि या अल्लाह मुझसे कभी कोई गुनाह हुआ तो या अल्लाह तू तो तव्वाबुर रहीम है, मेरे पे रहम कर, और तू तौबा कबूल करने वाला है, बार बार कबूल करने वाला है, मेरी भी तौबा। कोई भी अल्लाह का इस तरह के सिफ़त के लिहाज से सुने तो हमें फौरन उसके लिए दुआ कर लेनी चाहिए। दिल से करते हैं और सच्ची तौबा करते हैं, अल्लाह ताला सुनता है, और अल्लाह ताला देखे किसी एक गलती हो किसी एक से बाद माफ कर दे, दोबारा हो गई तो वो कहते लो बार बार गलती करते हो आ जाते माफी मांगने, लेकिन अल्लाह ताला कितना रहीम है, वो बार बार जाने पे भी हमारी तौबा करने पे कबूल करता है। तो इसलिए हमें इस तरह हमेशा करना चाहिए। तो इसी तरह से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी होने के बावजूद तौबा कबूल करने की जरूरत पड़ गई, शैतान ने उनको फुसला दिया, तो हमें तो बार बार तौबा करते रहना ही चाहिए। आदत बना ले, कम से कम एक बार जरूर अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कोई पढ़ सके सिंपल भी पढ़ लें, एक तस्बीह जरूर जरूर करें इस्तगफार। अब आपने अभी सिस्टर ने इतना अच्छा माशा तिलावत भी की और तर्जमा किया, और ये आपने
ایک دوسرے خود آیا تو باقی دوسرے لوگوں کو بھی سکھائیے، ان کا مطلب بھی بتائیں. بڑی عام بات ہے، کبھی کوئی غلطی ہو تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے. اپنے گھر میں بتائیں، اپنے ساتھیوں کو بتائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں. ہم ایک دفعہ رننگ ترجمہ اس کا ہم نے پہلے دیکھ لیا، دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. پہلی آیت کا پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اور اس سے یعنی اس سے انہیں نکلوا دیا. کس سے نکلوا دیا؟ جنت سے. پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے باس کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان ہے، سامان زمین. پھر اگلی آیت، حضرت آدم علیہ السلام نے حاصل کر لیے کچھ رب سے، اپنے رب سے کچھ کلمات، کچھ کلمے سیکھ لیے. پھر اس نے اور اس سے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے کیا، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اس کی توبہ قبول کی. بے شک بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. الحمدللہ ہم نے ترجمہ دیکھ لیا. ہم ایک دفعہ اسباق دوبارہ دیکھیں گے، پھر ہم دعا اور کریں. جی اسباق میں نے پڑھائے تھے، آپ میں سے کوئی اسباق بتانا چاہے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. جی نزت یاسمین آپ کر دیں. اسباق 4 اسباق ہیں، بتائیے. شاباش. جی انمیوٹ کریں نزت. سسٹر نزت تک آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ نہیں ہو رہا. جی سسٹر جی انمیوٹ تو ہوگی، ان کی آواز نہیں آ رہی. حلیمہ آپ کر لیں، ٹائم نہیں ہوتا نا ذرا. شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے. ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے. زندگی بہت جی مختصر بالکل. ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے. جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. اور یہ بات ہم نے سب کو بتانی ہے کہ شیطان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ میں رہنا ہے، اور کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگنی چاہیے. یہ بتائیں، اپنے گھر میں بتائیں، فرینڈس کو بتائیں. اور اس کے بعد ہم زندگی میں لانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اب ہم نے غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کر لیا، تصور و احساس کے ساتھ ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ، میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے. پھر اس کے لیے ہم اپنا احتساب کریں گے اور پھر ایسا پلان بنائیں گے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گی یا چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے. تو دعا کیجیے، احتساب کیجیے، پلان. اور جب آپ کامیاب ہو جائے تو پھر ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں، کیونکہ پھر ہم دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. ٹھیک. الحمدللہ اب ہم اس سبق میں آنے والے اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اب اسماء جو واحد آتے ہیں ہم ان کا جمع بناتے ہیں. یہ تو ہمیں سب کو آتا ہے، شیطان کی جمع شیاطین. یہ کون سی والی جمع؟ یانون والی جمع کون سی جمع؟ جمع سالم. ویری گڈ. ادوف کا مطلب ہے دشمن، تو اس کی جمع ہے آدا. یہ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے کوئز میں آ جاتا ہے. ادون کی جمع آدا. متا یہ بالکل ڈفرنس ہے. متا کا مطلب سامان. امتیات اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں، یہ بھی آ جاتا ہے کوئز میں. بالکل ڈفرنٹ ہے. شروع میں بھی حمزہ لگ گیا، امتیا، اور آخر میں بھی تا آ گئی ہے. جنرلی ہوتا نا مونس کے واحد میں تا آتی ہے آخر میں، لیکن اس کے جمع میں ہے. یہ جمع مکسر ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے. آج ہم وہ بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو متاؤن کا امتیات مطلب ہے سامان. یہ تو ہمیں آتا ہے. کلمات کا مطلب جمع سالم میں الف تا لگ گیا، گولتا ہٹ کے الف تا لگ گیا، اور یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم اچھی طرح سے انشاءاللہ ان کو ہم یاد کریں گے، اور دوسروں علم کا مطلب ہے دوسروں کو بھی سکھائیں. اب ہم افعال دیکھتے ہیں. حباتا یہ درابا کے پیٹرن پہ آتا ہے. حباتا یحبتو، احبت، حابتن، محبوتن، حبوتن. جس کو کوئی ریوائز کرائے گی؟ جی. حبتا، حبت، یحبت،
इहबित جی हाबितुन महबूतुन हबूतुन, वो नीचे उतरा। وہ نیچے اترا، ماضی معنی کے ماضی جو ہے نا، معنی ماضی کی وہ ہم نے ضرور یاد رکھنی ہے۔ اب یہ کا لکھا ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تابا کے ساتھ یہ کوڈ ہے، اس کا کوڈ ہے، فعلا کے ٹیبل काला پہ काला के کالا کے پیٹرن پہ آیا ہے۔ تابا یتوبو تو، تائبن قائلن تھا، مفعول نہیں ہوتا ڈیش توبہ تو آسانی یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں بہت آسان ہو جاتا ہے کہ اگلا بھی کر لیتے پھر ہمیں تو یہ کالا اور کانا جو ہے یہ تو ہر 3 لائن میں ایک بار ملتے ہیں۔ جی سسٹر حلیمہ اس کو آپ ریوائز کرا دیجئے۔ تابا تابا مطلب ہے یتوبو، رجوع کیا اس نے، تو یا پلٹا یا توبہ کی اس نے۔ توبہ کیجیے، تائبن تابا کرنے والا، یتوبو تب تائبن ڈیش توبتن۔ ویری گڈ، ڈیش کہیں گے اس کا مطلب مفعول استعمال نہیں ہوتا، لیکن اگر لکھیں گے تو پھر یہ اس میں متوبو الیہ لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ دیکھ لیا، اس کے ساتھ ہی ہم یہ کسی کا 1-2 سوال ہے تو وہ ہم ابھی لے لیتے ہیں اور باقی پھر ہم گرامر کے بعد جو ہے وہ کریں۔ کوئی سوال ہے تو بیٹا آپ پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ایک دو سوال ابھی لے سکتے ہیں، کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیجیے، چلیں پھر اینڈ میں لے لیں۔ چلیے اب گرامر کا بھی الحمدللہ آپ کا آخری سبق آ گیا۔ آج ہم اس میں نا ٹوٹی ہوئی جمع ہم پڑھتے رہے ہیں، لیکن اب یہ سب کو کر دیتے اور بریفلی ہم فعل مجہول بھی ہم نے بڑی دفعہ دیکھا، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے، کیا فرق ہے معلوم اور مجہول، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم گرامر جو ہے اس میں ٹوٹی ہوئی جمع کا اعادہ کرتے ہیں۔ ہم نے پڑھی بھی ہے سب، لیکن اس کو اکٹھا سے ہمیں پتا ہے کہ عربی میں الفاظ کی کتنی قسمیں، 3 قسمیں، ٹھیک ہے۔ اسم جس کو ہم ناؤن بھی کہتے ہیں، وہ کسی کا نام، کسی شخص کا، کسی جگہ کا، کسی چیز کا، یا کسی کی صفت، دونوں آ جاتے ہیں عربی میں۔ اس میں صفت بھی ساتھ آ جاتی ہے، نشانیاں شروع میں الف لام ہو سکتا ہے، تنوین ہو سکتی ہے، 2 پیش والی، 2 زبر والی، 2 زیر والی، ٹھیک ہے۔ جمع میں واو نون یا نون اور الف تا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو بتاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے، یعنی لکھا ہوا کیا ہوتا ہے اس میں زمانہ पाया ٹھیک ہے، ماضی اور مضارع میں پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل دونوں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے فاتحہ ماضی ہے، یا ملعونہ فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ اور حرف یا پارٹیکل یہ اسماء اور افعال کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں، بی لی مین فی نہ، ہم نے سب سیکھا۔ تو اسم جتنے آتے ہیں اسم کے ہم بناتے ہیں جمع کی واحد اور واحد کا جمع، اور فعل کے تو ہم سارے ٹیبلز کرتے ہیں، اور حروف بھی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھے، حرف جر پڑھے، دوسرے حروف بھی ہم نے دیکھے، اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ اسماء اور افعال کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسماء کی جمع بناتے ہیں تو جمع جو ہے نا وہ 2 طرح کی ہوتی ہے، جمع سالم اور جمع مقصر۔ سالم کا مطلب ہے جو واحد ہے نا اس کو ہم نے چھیڑا نہیں، وہ پورے کا پورا رہا۔ جیسے مسلم ہے نا تو مسلم کو پورا ہی لے لیا، اور اس کے آگے یا واؤن لگا لیتی ہیں یا یانون جوڑ لیتے ہیں، ایڈ کر لیتے ہیں، لیکن مسلم کو ڈسٹرب نہیں کیا، سالم رہا، وہ پورا رہا۔ تو مسلم ہونا ہو سکتا ہے مسلمین، مسلمین۔ اگر 2 پیش والی تنوین ہوتی ہے تو پھر ہم واؤن کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر 2 زبر 2 زیر والی ہوتی ہے تو ہم یا نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مومن سے مومنون، مومنین، صالح سے صالحون یا صالحین بن جائے گا۔ دوسری جمع کو ہم چونکہ یہ سالم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی جمع، یعنی جیسے عملہ ہے تو اس کی جمع اعمال ہے، ہم نے پڑھا تھا انما اعمال بالنیات، ہم نے پڑھا تھا۔ تو اعمال میں دیکھیں اس میں عین میم لام آ رہا ہے، اس میں حمزہ عین میم پھر الف آ گیا، پھر لام آ گیا، یعنی یہ عمل ایسا نہیں رہا، یہ ٹوٹ گیا۔
ٹھیک ہے, اور اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں. قلب کی جمع ہم نے پڑھی تھی قلوب, ٹھیک ہے نا, اس کی جمع ہم پڑھی اسما. تو کسی کا بھی وہ پورا اس طرح سے نہیں برقرار رہتا جیسے جمع سالم میں صرف ہم ایڈیشن کرتے ہیں, اس میں چینج ہو جاتا ہے پورا, اس کا اسٹرکچر ہی چینج ہو جاتا ہے. اور کوئی ایک رول نہیں ہے, بہت سارے طریقے ہیں جس سے یہ جمع مکسر بنتی ہے, مختلف ہیں, وہ ابھی ہم ان کو دیکھیں گے. الحمدللہ ان کا فرق ہم نے دیکھ لیا. تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, ہم میں سے کچھ کو لیں گے. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں, یہ بس ریویژن نہیں ہے. عملہ کی جمع اعمال, بصرہ کی جمع ابصار. آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو آپ بھی پڑھ لیں, ایک ایک پیج کر لیں. تو آپ پڑھ لیجیے حلیمہ, آپ اس کے بعد اگلا کیجیے گا. جی جی عملہ اعمال, ہم نے پڑھا تھا نا, فلا تسألوا, سوری یہ اگلا پیج ہے. ہاں, انما الاعمال بالنیات, ابھی آپ میں نے آپ کو بتایا. بصرہ بصر ابصار والا ابصارهم غشاوة مثل آنکھیں. امثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا نور ویری انوار ذهب الله بنورهم ٹھیک ہے. اذن آذان يجعلون اصابعهم في آذانهم. یہ ریویژن ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن آپ کے لیے اب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے, آپ کو یاد کرنے بہت آسان ہوں گے. جی نیکسٹ کس کا تھا, آپ پڑھ لیجیے بیٹا. جی حلیمہ, اب یہ بھی نصرت نے پڑھا, حلیمہ آپ پڑھ لیجیے, اور اگلے کے لیے بھی کون تیار ہو جائے, کس نے پڑھنا, نہیں تو پھر میں تو ند انداد فلا تجعلوا للہ اندادا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ندا شریک. آواز ند آواز آواز شریک, کیا آواز نہیں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے. یہ بیٹا آپ کا میوٹ کیوں ہو گیا؟ پڑھو آگے سے پورا پڑھے. نہارا نہرا انہار ان لہم نہر جنات نہر تجری نہیں کہنے من چاہیے, تحتها نہر الانہار. انہار نہر, ٹھیک ہے. زوج زوج ازواج ولہم فیہا ازواج مطہرہ, زوج جوڑے جو ہوتے ہیں, جوڑے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لب لب الباب لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. ویری گڈ. رب کی جمع رب کی جمع ارباب. الحمدللہ رب العالمین. قلم اقلام الذی علم بالقلم, قلم یہ جو قلم ہے. اب دیکھیے, رب کا مطلب پروردگار, پالنے والا. ماں باپ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور جگہوں پر بھی, تو اس لیے ویسے اللہ کی صفت کے لحاظ سے تو کوئی جمع نہیں ہے, لیکن ویسے بھی چونکہ استعمال ہوتا ہے اس لیے اس کی جمع ارباب ہے. لوگ ایون ارباب نام وغیرہ بھی رکھتے ہیں. جی کس نے ہاتھ کھڑے کیے, میں نیکسٹ آتے جائیں کر لیں. جی امبرین کروائیں گے, اس کے بعد رخسانہ کرائیں گے. جی امبرین انمیوٹ کرو, شاباش بیٹا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فوج افواج, اس کی جمع ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, ویری اس گڈ. کی معنی ہے فوج. یوم ایام مالک یوم الدین, اس کے معنی ہے دن. میت اموات, اس کا مطلب ہے مردہ. وکنتم امواتا فاحیاکم. شیء اشیاء, اس کا مطلب ہے چیز. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اسم اسماء نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدو اعداء دشمن. بعضکم لبعض عدو. جی نیکسٹ کس کو کہا تھا, رخسانہ کو کہا تھا. عبد عباد. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عبد کا مطلب ہے بندہ. یا غلام. عباد ان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خون. دم ٹھیک ہے. خون. دماغ ویسفک الدماء. کہا تھا نا کہ اس کو جیسے ایسا اس کو بناتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا, ہے نا, جب سے کچھ دماغ اس کو کہا تھا. جی قلب کی جمع قلوب, دل, اس کا مطلب ہوتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. صدر سینہ. صدور الذی, ہاں جی, صدر سینہ
صدور الذی یوسوس فی صدور الناس مالک ملوک یعنی بادشاہ مالک الناس. ویری گڈ شاباش جی. اب نیکسٹ کس کس کے ہاتھ کھڑے ہیں؟ اور جی یہ گلیکسی سی ایس جی کرا دیجیے، آپ کرا دیجیے. جی شہید شہداء گواہ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين رحيم رحماء مطلب ہے گواہ، بسم رحیم الله الرحمن الرحيم شریک شرکاء شریک یہ تو آسان ہے. شریک و شریک وحدہ لا شریک شریک وحدہ لا یہ شریک بھی آ لہ جاتا ہے. صفی اور صفحا یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح. ٹھیک ہے، سفیہ صفحاء بیوقوف، ٹھیک ہے نا. نفس جی بے وقوف اس کا میننگ ہے. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء نفس انفس انفس یا انفس انفس. تنوین بعض جگہ اس کی آپ نفس یعنی نفوس بھی بنتی ہے. ہاں جی نفوس بھی جگہ بنتی ہے. وما یخدعون الا انفسهم کہ نہیں وہ دھوکہ دیتے لیکن اپنے آپ. يخدعون إلا أنفسهم حقیقت ان کا مطلب کیا ہے؟ صائقة سواء کڑک کڑک بجلی کی کڑک، کڑک. ٹھیک ہے. جی اس کی جمع سوائے کا بھی یہ ڈفرنٹ ہے، اس کو اچھی طرح یاد کریں. یہ يجعلون یجعلون اصابعهم فی اذانہم، ٹھیک ہے، من السوائے کہ اس کے ڈر سے، کڑک کے ڈر سے انگلیاں ڈالتے اپنے کانوں میں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا. نیکسٹ کس کا اور ہاتھ کھڑا ہوا ہے جو نیا ہے؟ سبھی وہی لوگ ہیں. امبرین آپ کروا دیجئے کوئکلی بیٹا، جلدی جلدی کروا لیں، ہم نے اس کے بعد مجہول بھی کرنا ہے. نبی انبیاء پیغمبر اذ جعل فیکم انبیاء عقدن گرا ومن شر النفاثات فی العقد دیکھیں اب سورۃ واحد ہے سورہ لیکن جمع مکسر ہے، اس میں الف تا نہیں لگا. یہ آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اوقادی ہم نے پڑھا تھا، یہ جمع اس سورت کی جمع فأتوا بسورۃ من مثلی سورہ سور خلیفہ خلیفۃ خلائف خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس کی خلفہ بھی ہوتی ہے خلائف کے ساتھ. لیکن دونوں ہوتے ہیں. انسان خلافہ اناسیون الناس انسان ان الانسان لفی خسر حجر حجارت پتھر وقودها الناس والحجارہ. دیکھیں ہاتھ کے اوپر یہاں زبر ہے لیکن جمع والے میں نا زیر ہے. یہ جا رہا، یہ یاد رکھنا اور گلتا کے ساتھ آتا ہے. یہ اس میں سے اب آپ کو ریوائز کرنا بہت آسان ہوگا انشاءاللہ اپنے کوئز کے لیے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ساری ہم نے ریوائز کر لی الحمدللہ جتنے بھی ہم نے یہ. اب ہم بات کریں گے کہ فعل مجہول. ہم نے لم یلد و لم یولد، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ ایکٹیو وائس ہے اور یہ پیسیو وائس ہے. پیسیو وائس کا مطلب ہے تو فعل جو ہے نا مجہول ہے. تو قرآن پاک کے ہر صفحہ میں تقریباً 2 مرتبہ مجہول بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے. ایک تو بات جیسے ہم اشارہ یوں کرتے تھے نا، اس میں ہم اشارہ ایسے رکھتے ہیں، یعنی جیسے مانگنے والے یہ اوپر کی طرف ایسے آئے گا اشارے کا. یہ جیسے ناصارہ اس نے مدد کی، نارمل ہم ابھی کر رہے ہیں ناصرون سب نے مدد کی. تو اب اگر جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو اس میں چینج کیا آ جاتی ہے کہ پہلے حرف پہ آتا ہے پیش اور دوسرے پہ آتا ہے زیر. یعنی فعلا اگر ہم کہیں تو فعلا یعنی بنے گا پیش اور زیر. ماضی کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی پھر اسی کو ہم نے آگے کیری کرنا ہے. اب پہلا بن گیا نصیرہ تو اسی سے پھر سارے صیغے بنے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا ناصرہ تھا تو اس سے کیا بن گیا نصیرہ. تو میں پہلے یوں اشارہ کر رہی تھی، اب میں یوں یہ جیسے مانگنے والا ہوتا ہے پر پامر سائڈ ہم اوپر کر لیتے جب ہم اشارہ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے.
اور اس کی مدد کی گئی. کس نے کی کہ ہمیں نہیں پتا, نائب الفاعل اس کو کہتے ہیں, اس میں فاعل پتا ہوتا ہے, اس نے مدد کی, لیکن اس کی مدد کی گئی بس کسی نے. تو نصرہ, نصرو ان سب کی مدد کی. نصرتا آپ کی مدد, نصرتو میری مدد کی گئی, نصرتم آپ سب کی مدد کی, نصرنا ہماری مدد کی, نصرت اس عورت کی مدد کی. یہ دیکھیں ہم نے سیدھا اس کو اس طرح رکھی. اب آگے فعل مضارع ہے. مضارع میں نصرنا کا اشارہ کریں, نصرنا کا دوبارہ کریں اشارہ, کیسے ہوگا؟ یہ اپنی طرف 4 انگلیوں سے کرنا نا, لیکن سیدھی سائڈ اوپر کرنا مشکل ہے. لیکن یہ دیکھیں جو پامر سائڈ ہے نا وہ اوپر ہوگی, یہ والی سائڈ اوپر. ہم ایسے کرتے تھے نا, لیکن ایسے ہو رہا تھا. مانگنے والا ہاتھ اوپر نہیں ہوتا, یہ جو ہماری جو لائنیں ہماری ہوتی ہیں اس کو اوپر کی طرف رکھنا. یہ دیکھیں نصرہ میں بھی میں نے ایسے کیا, ورنہ ہم ایسے کرتے تھے نا, اس میں ایسے کرنا ہے, بس یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے پہ تو پیشانی ہے, دوسرے پہ تو جزم ہی ہوتی ہے, اس کو نہیں چھیڑنا. تیسرے پہ زبر آئے جب ہم اس کا کرتے ہیں. تو آپ کو میکسیمم کیسا سوال آ جاتا ہے, 4 آپشنز دی ہوئی ہیں, ان میں کہیں گے ان میں سے کون سا مجہول ہے. تو آپ نے اگر ماضی ہے تو غور سے دیکھ لیں, کیونکہ ابھی تک ہم نے آپ کو ایسا کوئی فعل نہیں پڑھایا جس کے شروع میں پیش آئے. تو آپ کے لیے تو پہچاننا بہت آسان ہے. پہلے پہ پیش, دوسرے پہ زیر ماضی میں, اور مدارے میں پہلے پہ پیش, تیسرے پہ زبر, دوسرے پہ تو جزم ہی ہوتی ہے, اس کو کچھ نہیں, ایسے ہم نے یاد رکھا. تو ینسرو اس کی مدد کی جاتی ہے, یونسرونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے. تنسرو آپ کی مدد کی جاتی ہے, انسرو میری مدد کی جاتی ہے, تنسرونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے, ننسرو ہماری مدد کی جاتی ہے, یا تنسرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. یہ ہمیں پہچان اگر ہو جائے گی کہ اس کے شروع میں آگے ہم نے کیا دیکھنا ہے تو ہم پہچان کر لیتے ہیں. اب انہوں نے کچھ دیکھے نا, ہاتھ کو گھمائیے اور آواز تب لکھیے. سالا سے سوئلہ ہے, رزقو سے رزقو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دربت تھا تو دورے بت, ہم نے کہا تھا پہلے پہ پیش آنی ہے, دوسرے پہ زیر آنی ہے. رزقنا سے پہلے پہ پیش آئے گی تو رزقنا ہو گیا. کالا کا بالکل ڈفرنٹ ہے, یہ ہم نے ٹالے کا پیلا. ٹھیک ہے, یہ ڈفرنٹ ہے, لیکن ہمیں یاد رکھنا ہے. وہ اردو میں کہتے ہیں نا کیلو کال نہ کرو, کال بند کرو, یہ کیلو کال کبھی آپ نے پڑھا ہو بکس میں ہوتا ہے. تو یہ اس کو ہم نے رٹا لگانا ہے کہ کالا کا مجہول کیا ہے, کیلا, کیونکہ یہ اس میں اگر آ جائے تو آپ کو پتہ چل جائے. پھر ہم فعل مضارع میں دیکھ سکتے ہیں, یا خذو تھا تو یو خذو, اب جو پیش آیا تو اس کے ساتھ پھر حمزہ کے ساتھ یہ پھر واو آ جائے, یو خذو. یسکرو تو پیشانی ہے یوز, یہ تو جزم ہی رہے گی, یوز کرو, اور تیسرے پہ ہم نے کہا تھا زبر آئے گی, یوز کرو. تسألو پہ تسألو, تسألونا سے تسألونا, ترجعونا سے ترجعونا. پیش پہلے پہ, دوسرے کی جزم ہی رہتی ہے, تیسرے پہ زبر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تأمرونا پہ تؤمر, تو یہ اس طرح سے. یہ اب جو آپ کا اس میں ورک بک ہے اس میں بھی جو ہے, ایک تو آپ نے وہ جمع لکھنی اور ترجمہ, یہ سب ہم نے بھی کر لیا, یہ سارا کچھ وہی ہے نا, یہ بھی ہم نے کی ہے نا, وہیں سے دیکھ کے آپ اس کو اس پیج کو کر لیں گے. اور یہ جو ہے ان کا آپ کوئی کوشش کرنا چاہے کہ کھلے کا ہم کیسے ٹیبل بنائیں, اپنے مجہول کا بنانا ہے, کوشش کریں. کھلے کا کو لے کے چلے تو کیسے بنائیں گے؟ زبردست, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اب فعل مضارع میں کوشش کریں. کوئی مشکل نہیں ہے. ماضی میں پہلے پہ پیش, دوسرے پہ زیر. فعل مضارع میں پہلے پہ پیش, دوسرے پہ جزم رہے گی اور تیسرے پہ زبر. تو جب آپ کو سوال ہے, یہ 2 چیزیں آپ یاد رکھیں, کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے یہ بات, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غلطی ہوگی. تو الحمدللہ الحمدللہ, آپ سب کو بہت مبارک ہو, آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے.
اور اب آپ اگلے کورس کے تیار رہیے انشاءاللہ. اب آپ آگے Q6 شروع کریں گے بہت جلد فائنل کوئز کے بعد. تو اسی طرح سے اگلے کورس میں بھی 20 گھنٹے کے بعد قرآن کی ہر سطر میں صرف ایک نیا لفظ باقی رہ جائے گا. شرط کیا ہے کہ ہم سورت بقرہ کو اسی ترتیب سے پڑھتے ہوئے جاری رکھیں. تو کیا آپ سب لوگ تیار ہیں انشاءاللہ QC3 میں جانے کے لیے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. یہ دیکھیے کہ ہمارا جو ہے مزید صرف ایک لفظ رہ جائے گا. ٹھیک ہے. تو آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ اس دلچسپ بابرکت سفر کو مت روکیے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اس کو سیکھے، قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. اور خاص طور پر کہ جب تو قرآن بہت آسان ہونے لگا اور ہمارے لیے کورس بھی موجود ہے، تو انشاءاللہ آپ آگے بھی سیکھیں گے اور سکھائیں گے بھی انشاءاللہ. آپ سب کو بہت مبارک ہو. اب کمنگ فرائیڈے آپ کی پورا جو قرآن پارٹ ہے سارے 20 لیسن کا اس کی ریویژن ہوگی، اور پھر ہفتے کو گرامر پارٹ کی ریویژن ہوگی فائنل، اور پھر نیکسٹ جو ہے فرائیڈے کو انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز ہوگا. بیسٹ آف لک. وہ باقی نوٹسز تو اعجاز بھائی آپ کو بھیج ہی دیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت شاندار کامیابی دے اور آگے بھی بہت برکتیں دے. میرا آپ سے اتفاق سے 2 لیسنز میں ہوگی ملاقات. تو جزاک اللہ میم. کوئی سوال وہ آپ کا لے لیتے ہیں.